اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، تمام مخلوقات، تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم غور کرو، نصیحت لو، سوچو۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، نر مادہ، مذکر مؤنث، میل فیمیل۔ مرد اور عورت کا جوڑا اللہ نے بنایا۔ اس کو آواز کو دیکھ لیں، اس کو تھوڑا ٹریبل تھوڑا کم کر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور اسی جوڑے سے چاہے وہ انسان ہوں یا جاندار ہوں، ان کی نسل جاری رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں میں ایک دوسرے کے لیے رغبت رکھی ہے، نفرت نہیں، اور دونوں کے جمع ہونے سے چاہے وہ انسان ہو یا دوسرے جاندار ہوں، ان کا سلسلہ نسل چلتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تخلیقی اعتبار سے نسل کا باقی رہنا دونوں پر نربھر ہے، دونوں پر ڈپینڈنٹ ہے۔ کسی بھی مخلوق کی نسل باقی رہنا، اس کا مدار دونوں پر ہے، اور دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی جینڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ جینڈر کے بارے میں بحث میں نہ جائیں، موجودہ حالات میں لوگ کہنے لگے ہیں کہ جیسے بھی جینڈر ہو، انسان کو جو لگتا ہے وہ ہے۔ مرد کے بدن میں عورت پھنسی ہوئی ہے، اور عورت کے اندر مرد پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ ساری جہالت کی چیزیں ہیں، اور یہ موجودہ دور کی خرافات میں سے ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے طبقے میں یہ چیز زیادہ عام ہو رہی ہے، یا تو مرد ہے یا تو عورت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پرابلم ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، یا تو جسمانی اعتبار سے یا دماغی اعتبار سے، زیادہ تر دماغی اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نسل کی بقا کے لیے مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت اس طرح سے پیدا کیا، اور ان دونوں کے درمیان رغبت رکھی، اور سلسلہ نسل کو جاری رکھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ انسانی زندگی میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے پیدا کیا کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے سب پیدا ہوئے، ان سے بیوی پیدا ہوئی، اور پھر بعد میں دونوں کے جوڑے سے انسان پیدا ہوئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ایک جان سے یعنی ایک جنس سے پیدا کیا، کہ مرد بھی انسان، آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، اور ان کی بیوی حوا یہ بھی انسان تھی، کہ تم سب کو ایک جن سے پیدا کیا، لوگوں کو، سب کے سب انسان ہیں۔ اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس ایک جان سے، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں زمین پر پھیلا دی ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد پیدا کیے تو عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔
یہ اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت کی دلیل ہے، اس کی حکمت کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ لوگ کہیں کئی سال ہو گئے لڑکیاں ہی پیدا نہیں ہوتی ہیں، صرف لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ ہوا کبھی ایسا؟ سوچئے ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل نہیں ہے کہ بس لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں اور انسان مرد ختم ہو گئے؟ 20 سال 30 سال ہو گئے لڑکے ہی پیدا نہیں ہوتے ہیں، صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، یا 1000 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک آدھا لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا ایسا، بلکہ اللہ برابر بیلنس، جب سے انسانیت بنی ہے، جب سے انسانیت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے برابر بیلنس رکھا ہے۔ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ دونوں کے درمیان ایک سے محروم ہو جائیں ہم، اور انسان ختم ہو جائے، دنیا میں نسلیں ختم ہو جائیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہے اور اللہ پورا نظام چلا رہا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، تبھی دونوں اللہ پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں کا وجود ضروری ہے، اسی لیے کہا کہ اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، انسان کے لیے انسان۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، پھر ان کے بعد ان کے لیے ان کی بیوی حضرت حوا، اور پھر اس کے بعد انسانی سلسلہ ان دونوں کے ذریعے سے چلا۔ اور اللہ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے زمین پر پھیلا دیے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ ساری دنیا میں انسان، گورے کالے، چین، جاپان اور افریقہ اور یورپ اور عرب اور عجم، سارے اللہ نے پھیلا دیے۔ رنگ برنگے ہیں لیکن انسان ہیں، الگ الگ قسم کے قبیلے کنبے ہیں لیکن ہیں انسان۔ ہر ایک کا مزاج وہی ہے، انسانی خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، وہ ساری چیزیں آلموسٹ سیم ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تو مرد کے ساتھ میں جوڑا عورت بھی بنائی۔ اسی طرح سے اللہ نے سارے رسول، ان لوگوں کو بھی شادی شدہ زندگی والا بنایا۔ نکاح کی اہمیت دین میں اتنی ہے اور جوڑا اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو نکاح والی زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یہ سورہ الرعد میں آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں اور اولاد ان کو دی۔ یعنی جتنے رسول آئے وہ سب کے سب شادی شدہ ہوا کرتے تھے، نکاح والی زندگی جیتے تھے، اور بیویوں سے قربت کے نتیجے میں ان کے اولاد بھی ہوتی تھی۔ وہ صرف نکاح کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے، بلکہ بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اولاد بھی ہوتی تھی، بیوی بچوں والے تھے۔ اب دیکھیں اسلام کے علاوہ ادیان کو آپ دیکھیں تو نکاح کو اور بیوی سے قربت کو، شادی شدہ زندگی کو اللہ تک پہنچنے میں اور انسان کی ترقی میں رکاوٹ مانا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے دین دھرم ایسے ہیں، ریلیجن ایسے ہیں کہ ان کے اندر انسان واقعی روحانی ترقی چاہتا ہے تو پھر وہ شادی شدہ زندگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تقریباً ادیان کا حال آپ دیکھیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کمال ہے کہ جتنے نبی آئے وہ سارے انسانوں میں سب سے بہترین دیندار تھے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نیک، اور پھر ان کی زندگی اگر دیکھی جائے تو شادی شدہ تھے۔ نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ اولاد والے بھی تھے، اور اولاد نہیں ہوئی تو بڑھاپے تک اولاد مانگتے تھے۔ اسی لیے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، سورہ مریم آپ دیکھیے، یا اس کے علاوہ سورہ آل عمران آپ دیکھیں، یا اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی۔ تو
نبی جتنے بھی گزرے، رسول جتنے بھی گزرے، شادی شدہ تھے وہ. یعنی شادی شدہ ہونا دینداری میں عیب نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے دینوں میں مانا جاتا ہے. اسلام نے شادی شدہ زندگی کو ایک اچھا مقام دیا کہ اس کو دینداری کے لیے ضروری قرار دیا، اور انبیاء کی مثال دی کہ انبیاء بھی سارے شادی شدہ تھے، بلکہ اس پر برات کا اعلان کیا گیا کہ کوئی آدمی یہ تصور رکھے کہ نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ رکاوٹ ہے یہ دینداری میں، ایسے انسان کو برا مانا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میرا طریقہ ہے، تو جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس میں اس کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا گیا جو نکاح کو برا سمجھے یا نکاح سے بیزار ہو یا نکاح کو نہ کرے. کہا کہ میرا طریقہ ہے. نہ صرف سارے نبی بلکہ ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نکاح والی زندگی جیتے تھے، بلکہ آپ کے کئی نکاح ہوئے تھے، اور آپ نے امت سے بھی کہا کہ نکاح میرا طریقہ ہے. یعنی دینی عمل بنا کہ آپ نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، تو جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ نے بیزاری کا اعلان کیا جو نکاح نہ کرے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا انکحوا فإنی مکاثر بکم. نکاح کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر، تمہاری گنتی کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا کہ دیکھو میرے کتنے امتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ اولاد کی کثرت نکاح کا نتیجہ ہوتی ہے. تو آپ نے کہا نکاح کرو اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر دوسرے نبیوں کے مقابلے میں فخر کروں گا کہ میرے امتی زیادہ ہیں. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نکاح کرو، زواج اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تم پر یعنی تمہاری کثرت پر فخر کروں گا کہ میرے امتی دیکھو کتنے زیادہ ہے. تو معلوم ہے کہ نکاح اس کا ذریعہ ہے، نکاح اس کا ذریعہ ہے. تو نکاح اسلام میں ایک اچھا عمل مانا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کا حکم دیا. آپ نے فرمایا من کان منکم ذا طول فلیتزوج. جس کے اندر نکاح کی کیپیسٹی ہو، جس کے اندر نکاح کی قدرت ہو مالی اعتبار سے، وہ ضرور نکاح کریں. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اس لیے کہ نکاح نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور انسان کو شرمگاہ کے معاملے میں محتاط اور اس کی حفاظت کرنے والا بناتا ہے، زنا سے بچاتا ہے، زناکاری سے بچاتا ہے. نگاہ اور شہوتوں کے اعتبار سے انسان کو کنٹرول میں کر دیتا ہے. وَمَن لَا فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ. اور جو نکاح کرنے کی حالت میں نہ ہو، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، بیوی کا خرچ اٹھا نہیں سکتا، نہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے جو اس کو رکھوں میں پردے کے ساتھ، نہ اس کا خرچ میں اٹھا سکتا ہوں، ابھی کیپیسٹی نہیں ہے، تو جو ایسا نہیں کر سکتا وہ کیا کریں؟ وہ ان کا نکاح کرنا پڑے گا. جو ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ کیا کریں؟ وہ روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنا کیا کرے گا؟ اس کی شہوتوں کو کنٹرول میں کرے گا، بلکہ ایسے جیسے ختم کر دیتا ہے. اس کی شہوتیں اس سے ماند پڑ جائیں گی ٹیمپرریلی. تو نکاح اتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی نکاح کر سکتا ہے وہ کرے، جو بھی نکاح کر سکتا ہے وہ کرے. ایسا نہیں کیا تو بہت اچھا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. نہیں، آپ نے حکم دیا. اس لیے راجح قول اس میں یہ ہے کہ نکاح لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، خصوصاً اس انسان کے لیے جو اپنی شہوتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ نکاح اگر نہ ہو سماج میں بے حیائی بھی پھیلتی ہے، اور اس میں انسانی نسل کے ختم ہونے اور نسب کے برباد ہونے اور اس طرح کے بہت ساری برائیوں کا امکان، قوی امکان ہے.
جو کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کے حالات آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت قریب آ جاتے ہیں، وہی جاہلیت میں جیسا ہوتا تھا، اور اس کے بعد میں اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑے وقت کے لیے جمع ہوئے تھے اور وہ بچہ باقی رکھنا چاہتی ہے، اور پھر بچہ ماں کے پاس پلتا ہے اور اس کا باپ نہیں ہوتا ہے، یا تو معلوم نہیں ہوتا ہے یا تو وہ ملتا بھی نہیں، ختم ہو گیا ہمارا رشتہ۔ اب اس کے بعد میں وہ بچہ صرف ماں کی بنیاد پر پلتا ہے، اس کو باپ کی شفقت، باپ کی تربیت کچھ نہیں ملتا ہے اس کو، اور اس کے ذہن میں آئیڈینٹی کے اعتبار سے ایک کرائسس پیدا ہو جاتی کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری ہسٹری کیا ہے۔ تو میں دو لوگوں کی غلطی کا نتیجہ ہوں، دو لوگوں کی غلطی کا نتیجہ ہوں کہ دونوں شراب پی لے، اس کے بعد میں دونوں قریب آئے اور غلطی ہو گئی اور میں پیدا ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں سماج میں افراد میں بے حیائی اور انفیریورٹی کمپلیکس اور اس طرح کی جتنی بیماریاں جو ڈپریشن وغیرہ کی ہوتی ہیں، یہ ساری پیدا ہوتی ہیں۔ تو نکاح ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے، ایک اچھا بندھن ہے، جس کے ذریعے سے اگلی نسل کو کانفیڈنس ملتا ہے، اس کے ذریعے سے دونوں کی زندگی میں بھی سکون ہوتا ہے۔ مغرب میں آپ دیکھیں گے نکاح نہیں کرتے ہیں، آزادی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں نکاح کی اہمیت معلوم پڑتی ہے کہ آدمی بوڑھے گھر میں پڑا ہوا ہے، عورت بھی، اب پہلے اس کو سب پوچھتے تھے اس لیے کہ وہ خوبصورت تھی، ایک نہیں تو دوسرا مل جائے گا، بڑھاپے میں کوئی ملتا نہیں، بڑھاپے میں اکیلی رہ جاتی وہ، بڑھاپے میں اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ اولاد نہ شوہر، کچھ بھی نہیں، فیملی نہیں اس کے پاس، زندگی انجوائے کر لی، اب بڑھاپے میں 50 بیماریاں ہو گئی، اب بڑھاپے میں دیکھنے کے لیے خاندان نہیں ہے، کیونکہ شادی شدہ زندگی نہیں ہے، نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے آخری وقت میں وہ ہمیشہ ڈپریشن اور 50 قسم کی بیماریوں کا شکار ہو کے گھر میں مر جاتے ہیں، اور پڑوسیوں کو 3 دن بعد معلوم پڑتا ہے، کیونکہ لوگ اتنے اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں کہ ان کو کون دیکھے، ان کی اولاد نہیں دیکھتی، ہم کیوں دیکھیں ان کو۔ آدمی عورت مر جاتے ہیں، معلوم تک نہیں پڑتا ہے، یا بوڑھا گھر میں ہوتے ہیں، آخر میں ان کو وہیں جانا پڑتا ہے، اور دکھ کی زندگی جیتے ہیں، اجنبیت میں جیتے ہیں، نرسز ہی ان کی بچیاں ہوتی ہیں اور وارڈ بوائے ان کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں رہتے ہیں، پزلز بناتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں، بس مر جاتے ہیں اسی۔ خاندانی زندگی ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نکاح وہ زندگی دیتا ہے، نکاح وہ زندگی دیتا ہے جو انسان کے لیے آخری وقت میں بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ خاندان، فیملی، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پورا گھر ایک خاندان رہتا ہے کہ جو بڑھاپے میں ان کے کام آتا ہے۔ ہم کو کہانی سناؤ، دیکھو ہماری کہانی، آپ کا کہانی سناؤ، پوری زندگی جو ہے خوشحال کی ہوتی کہ اس کی عزت ہوتی سماج میں، واقعی اچھے گھر میں۔ ورنہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر دیندار اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ کے لیے اولاد ہی خود عذاب دنیا کا ہو جاتی ہے۔ لیکن واقعی اچھا گھر جو ہوتا ہے، اس میں شادی شدہ زندگی کے نتیجے میں جو اولاد، دینداری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اور جو گھر بنتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے موت سے پہلے سکون اور راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح بہت بڑی نعمت ہے، نکاح بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت میں بھی نکاح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، قریب ہے کہ ہم انہیں ایسے باغات میں، جنتوں میں داخل کریں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، ان جنتوں میں اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ان جنتوں میں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ساری گندگی سے جو دنیا میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، چاہے وہ حیض کی کمی کمزوری ہو یا گناہوں کی گندگی ہو، سب سے اللہ ان کو پاک کر دے گا، اور ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے ان کو پاک کر کے بالکل عمدگی عطا کر کے ان کو جوڑا آخرت میں بھی جنت میں بنا دے گا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے بیویاں ہوں گی
ایسی بیویاں جو پاکیزہ ہوں گی، ہر خباثت سے، گندگی سے، برائی سے پاک، اور یہ بھی ہر گندگی سے پاک ہوں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ان کو ہم گھنے سایوں میں بسائیں گے، داخل کریں گے۔ تو معلوم ہے کہ جنت میں بھی تنہا زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کو انجوائے کرنے کے لیے کمپینین چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، اکیلا ہی بیٹھ کے انجوائے کر رہا بہت کم لوگ ہیں، نیوٹن کے جیسے لوگ دنیا میں۔ واقعی عام انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خوشی کے موقع پر کوئی ساتھ چاہیے جو اس کی خوشی کو شیئر کر سکے۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ بیوی شوہر یہ رشتہ رکھے گا، وہ ساتھ میں رہیں گے، خوش رہیں گے اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو نعمتوں کو انجوائے کریں گے، چاہے وہ کھانے ہوں، لباس ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ جنت میں بھی رہے گی، یہ سورہ نساء میں اللہ نے بات کہی ہے۔